بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیشتی زیور موضوع کا بیان صفحہ نمبر 73 مسئلہ 16 سے 20 مسئلہ نمبر 16 موزے پر مسح کرنے کے بعد کہیں پانی میں پیر پڑ گیا اور موزہ ڈھیلا تھا، اس لیے موزے کے اندر پانی چلا گیا اور سارا پاؤں یا آدھے سے زیادہ پاؤں بھیگ گیا تو بھی مسح جاتا رہا۔ اب دوسرا موزہ بھی اتار دے اور دونوں پیر اچھی طرح سے دھوئے۔ یہ مسئلہ دیکھیے کہ پانی میں پیر پڑ گیا، موزہ ڈھیلا تھا، موزے کے اندر پانی چلا گیا، سارا پاؤں یا آدھے سے زیادہ پاؤں بھیگ گیا تو مسح ختم ہو گیا، کیونکہ اب تو مسح نہیں رہا، اب تو سارا پاؤں دھل گیا۔ تو اب اس کو اتار لے اور دونوں پاؤں اچھی طرح دھو لے، پھر سے موزے پہن کر حکم لوٹائے گا۔ مسئلہ نمبر 17 جو موزہ اتنا پٹ گیا ہو کہ چلنے میں پیر کی چوٹی 3 انگلیوں کے برابر کھل جاتا ہے تو اس پر مسح درست نہیں، اور اگر اس سے کم کھلتا ہو تو مسح درست ہے، یعنی 3 انگلیوں کے برابر دیکھنا چاہیے۔ اگر اس کے برابر ہو تو مسح درست نہیں، اس سے کم ہو تو مسح درست ہے۔ مسئلہ نمبر 18 اگر موزے کی سیون کھل گئی، سیون یعنی جہاں سے اس کو سیا گیا ہے، اگر وہ جگہ کھل گئی لیکن اس میں سے پیر نہیں دکھلائی دیتا تو مسح درست ہے، اور اگر ایسا ہو کہ چلتے وقت تو 3 انگلیوں کے برابر پیر دکھلائی دیتا ہے اور ویسے دکھلائی نہیں دیتا تو مسح درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 19 اگر ایک موزے میں 2 انگلیوں کے برابر پیر کھل جاتا ہے، دوسرے موزے میں 1 انگلی کے برابر کھل جاتا ہے تو کچھ حرج نہیں ہے، مسح جائز ہے۔ اور اگر ایک ہی موزہ کئی جگہ سے پٹا ہے اور سب ملا کر 3 انگلیوں کے برابر کھل جاتا ہے تو مسح جائز نہیں، اور اگر اتنا کم ہو کہ سب ملا کر بھی پوری 3 انگلیوں کے برابر نہیں ہوتا تو مسح درست ہے۔ 3 انگلیوں کی مقدار ہے، یہ یاد رکھیں۔ مسئلہ نمبر 20 کسی نے موزے پر مسح کرنا شروع کیا اور ابھی 1 دن رات گزرنے نہ پایا تھا کہ مسافر ہو گئی تو 3 دن رات تک مسح کرتی رہے، اور اگر سفر سے پہلے ہی 1 دن رات گزر جائے تو مدت ختم ہو چکی ہے، پیر دھو کر پھر سے موزہ پہنے۔ یہ آج کے مسائل ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔